गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक और आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कल की बात से। कल सियासी एतबार से पाकिस्तान का एक मुश्किल दिन था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ज़मान पाक लाहौर से आते हैं इस्लामाबाद के कोर्ट में, नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो अहम मुकदमात जिनमें पेशी के लिए वो आते हैं। एक मोहसिन शाहनवाज रांझा पर हमले का केस और एक बगावत का मुकदमा। लेकिन एक और केस अल कादिर ट्रस्ट केस, उसमें उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है रेंजर्स की जानिब से। इसके बाद पूरे मुल्क में मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज के मनाजिर नजर आते हैं। एहतजाज की जब हम बात करें, सियासी सूरत हाल अपनी जगह, लेकिन उसका मुल्क पर और अवाम पे क्या असर होता है वो एक मामला बहुत अहम है जो कि अभी निगलेक्ट नहीं होना चाहिए। कल ऑफिस के बाद मैं दिन 3:30 बजे यहाँ से निकली हूँ। फैज़ाबाद इंटरचेंज इस्लामाबाद में, वहाँ पर जब मैं पहुँची हूँ तो वहाँ पर ट्रक रख दिए गए सामने और रोक ली गई ट्रैफिक। ना ट्रैफिक इस तरफ जा सकती थी और ना ही ऑपोजिट साइड पे कि आप किस तरह से गाड़ी को घुमा सके। सारे रास्ते बंद कर दिए गए। मेरे साथ और ख़वातीन भी थी गाड़ियों में जो कि मेरी तरह अकेले ड्राइव भी कर रही थी। मोटर बाइक पे लोग अपने बच्चों के साथ भी थे। छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर मौजूद थे जिनको नहीं पता था कि आज क्या होने वाला है। वो रूटीन के मामलात के लिए अपने घर से बाहर जा रहे थे और रास्ते में उनको रोक लिया गया। ना आपको इधर जाने दिया जा रहा है और ना ही आपको दूसरी जानिब जाने दिया जा रहा है। हम सब वहाँ पर खड़े एक सवाल कर रहे थे। सवाल ये था, हमारा क्या कसूर है? और इस सवाल का जवाब कहीं भी नहीं मिला। ना कल इसके बारे में बात हुई है और ना ही उम्मीद है कि शायद ही इसके बारे में आज भी बात होगी कहीं पर, कि कोई ये बात कर सके कि अवाम का क्या कसूर है इसके अंदर। ऑलरेडी मुल्क के क्या हालात चल रहे हैं, महंगाई है, किस किस्म का हम मुआशी बहरान का शिकार हैं। और वहीं पर साथ साथ देखा जाए तो जब इस तरह की कोई भी सिचुएशन होती है, एहतजाज होता है, ज़रूर होता है, पुरअमन एहतजाज है, आपका आईनी हक है, आप वो कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम क्या आप इतना ख्याल नहीं करेंगे कि वहाँ पर कोई बीमार हो सकता है, कोई किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हो सकता है। एम्बुलेंसेज वहाँ से गुजर रही थी, उनको रास्ता नहीं दिया जा रहा था। क्या ये पाकिस्तान है जिसका ख्वाब हमने देखा था और जिसको कायदे आज़म हमारे लिए छोड़ के गए थे? देखिए, नुकसान अवाम का, नुकसान पाकिस्तान का। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो एक क्लियरली कहा गया, आज अब से कुछ देर पहले सीनियर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि पुरअमन एहतजाज हो, उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया है कि कहीं पर तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज हो, एहतजाज ज़ाहिर है हक है, जिस तरह आपने सबीन कहा भी और ज़ाहिर है सब पे हम जानते भी, लेकिन ऐसा एहतजाज हो, उसका अंदाज ऐसा हो कि नुकसान अवाम का ना हो, नुकसान पाकिस्तान का ना हो, पाकिस्तान के अमलाक का नुकसान ना हो। अब चूँकि निगाहें आज के दिन पर हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को आज पेश किया जाना है अदालत में और इसीलिए जो अदालत है उसको मुंतकिल किया गया है। एक तरह से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, पुलिस लाइन्स में मुंतकिल किया गया है। इमरान खान साहब, खबरें ये हैं कि वहीं पर मौजूद हैं और जज मोहम्मद बशीर जिन्होंने केस की समाअत करनी है, अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस, वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम केस है और वो है तोशाखाना रेफरेंस का केस। और कहा यह जा रहा है कि जज हुमायूं दिलावर एडिशनल एंड सेशन जज हैं, वो भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं और चार्ज फ्रेम किया जा सकता है। तो लेट्स सी हालात किस तरफ को जाते हैं। ये तो अदालती अमल है जिसका हम हवाला दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो मुल्की सूरत हाल है, जो इम्पैक्ट आया है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का, उस पर हम बात करते हैं। एनालिस्ट मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुजम्मिल साहब, इस वक्त जो हालात हैं ज़ाहिर है वो क्लियर हमें ये बताता है कि पीटीआई और फौज के दरमियान खलीज की वजह से हालात इस तरफ को गए हैं। जिम्मेदार कौन है सर इस सब का? एक तो ये सवाल। दूसरा, और इस वक्त जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, किस पर आयद होती है कि वो इस खलीज को ख़त्म करे, हालात की बेहतरी की तरफ हम कदम बढ़ाएं, मुल्क के बारे में बात सबसे पहले हो? देखें, सवाल ये है कि ये तहरीक इंसाफ पहली सियासी जमात तो नहीं है जिसकी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट से तनाज़ा पैदा हुआ है। इन तनाज़ात की भी एक 70 साल तारीख़ है, लेकिन हमने ये देखा है कि सियासी जमातें इस तनाज़े के दौरान सियासी जद्दोजहद करती हैं, अस्करी जद्दोजहद नहीं करती हैं। अस्करी जमातें जब रियासत के इदारों से, फ़ौज से लड़ती हैं तो वो जवाब में अस्करी जद्दोजहद करती हैं, गुरिल्ला जंग करती हैं, दहशतगर्दी करती हैं, असले के जवाब में असला उठाती हैं। सियासी जमातों की जब ऐसी लड़ाई होती है तो वो जवाब में सियासी जद्दोजहद करती हैं, वो जवाब में असला नहीं लहराती, वो जवाब में आग नहीं लगाते, वो जवाब में जो है जिस तरह कल किया गया है, मतलब उस तरह की हरकत सियासी जमातें नहीं करती। इससे बड़े वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान में, बेनज़ीर की शहादत से लेकर, नवाज शरीफ की नाअहली से लेकर, भुट्टो की फांसी से लेकर बहुत बड़े वाक़यात पाकिस्तान में वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ हुए हैं।
उनकी सियासी जमातें उस वक्त इस सियासी जमात से बड़ी सियासी जमातें थीं, लेकिन उन्होंने अपने रद्द अमल को सियासी हदूद में रखा। तो मैं समझता हूँ शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब यही बात कर रहे हैं कि हमें जो रद्द अमल है तहरीक इंसाफ का वो सियासी हदूद में रखना है। लेकिन मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ में इस बात की तैयारी मौजूद थी कि जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की जाएगी तो किन किन जगहों को टारगेट करके वहाँ क्या रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। तो वो भी उनकी एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का हिस्सा था जो कल किया गया है कि वो मैसेज देना चाहते थे कि हम आपके जवाब में आपके साथ लड़ सकते हैं, और ये ऊपर से फायर फाइटिंग का काम शाह महमूद और असद उमर कर रहे हैं। मुज़म्मिल साहब, अभी आप सिचुएशन किधर जाते हुए देख रहे हैं? क्या असरात होंगे, स्पेशली मुल्क पर और अवाम पर क्या असरात होंगे इसके? देखिए, मैं समझता हूँ कि कल जितने लोग लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कराची में निकले, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं थी। मतलब मैं कहूँ लाहौर के जिस घर पर हमला किया गया वहाँ 2-3-4 हज़ार लोग थे। कोई ऐसा तो नहीं है कि लाखों का मजमा था, कोई 50,000 लोग वहाँ पे मौजूद थे। कोई शाहराह फैसल पर 50,000 लाख लोग निकल आए, कोई पेशावर में लाखों लोग निकल आए। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर इस जो भी रिएक्शन है तहरीक इंसाफ का, इसके पीछे पब्लिक सपोर्ट उस तरह नहीं है। कोई मुझे लाहौर में हज़ारों लाखों लोग सड़कों पर नज़र नहीं आए हैं, इसलिए पब्लिक सपोर्ट नहीं है, एक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट है कि आपने अपना 500, 1000, 1500, 2000 इसकी वजह आपको क्या लगती है पब्लिक सपोर्ट? क्योंकि इससे पहले भी जो हम जलसे देखते आ रहे हैं वहां पर अवाम की बहुत ज्यादा तादाद हमने देखी है, लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं कि कल क्योंकि एक बहुत ही अहम दिन था, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी थी, वहां पर उस तरह से लोग नजर नहीं आए, आपको सिर्फ स्ट्रेटेजी नजर आई है। वजह क्या लगती है आपको? देखिए, मैं समझता हूँ सियासी जमातें जो हैं वो सियासी जद्दोजहद के लिए बनती हैं। उनके लोग वोट डालते हैं, सियासी जलसों में आते हैं, सियासी रैली में आते हैं, सियासी जद्दोजहद में अपनी पार्टी के साथ ज़रूर खड़े होते हैं। वो मुज़ाहमती सियासत और अस्करी सियासत और तोड़ फोड़ की सियासत के लिए ट्रेंड नहीं होते हैं वो जो पुरअमन लोग हैं वो इसको पसंद भी नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा तहरीक इंसाफ फेल हो गई है। कल जब नवाज शरीफ नाअहल हुआ था तो नवाज शरीफ भी फेल हो गया था। खुद ख्वाजा आसिफ कहते थे कि नवाज शरीफ के लिए लोग बाहर नहीं निकले। कल जब आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर गिरफ्तार हुई थी तो सिंध में भी वो हालात नहीं थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सियासी जमातों की जो जद्दोजहद है, उनका जो वोट बैंक है वो मुज़ाहमती सियासत के लिए नहीं बना होता। उनके लोग को मरने मारने के लिए ट्रेनिंग नहीं उन्होंने हासिल की होती, वो कोई अस्करी जमात नहीं होते। वो लोग वोट डालते हैं, सियासी जलसे में आ जाते हैं, रैली में आ जाते हैं। अच्छा, लेकिन वो एक अहम बात यह है कि ये पार्टी क़यादत की तरफ से तो ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन सामने नहीं आई ना। इमरान खान साहब ने ऐसी कोई बात की। अभी शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने भी कहा पुरअमन मुजाहिरा किया जाए, एहतजाज पुरअमन किया जाए, कानून को हाथ में ना लिया जाए, जलाओ घेराव ना किया जाए, तोड़ फोड़ ना की जाए, अमला को नुकसान ना पहुंचाया जाए। ऐसे में क्या हम इस बात पर जोर नहीं दे सकते कि एहतजाज तो हो रहा है लेकिन शायद कोई शरपसंद अनासर भी हैं जो फायदा उठा रहे हैं इस सिचुएशन का? हम नहीं कह सकते? ये नहीं कह सकते। देखिए, कल जहाँ लाहौर में जिस घर की बात हो रही है कैंट में कि वहाँ पे तोड़फोड़ की गई है, वहाँ पीटीआई की बी क्लास लीडरशिप मौजूद थी। वहाँ ऐसा नहीं है कि वो कोई लीडरलेस क्राउड था, और उसकी फुटेजेस भी मौजूद हैं कि जब जमान पार्क से और व्हाट्सएप पे कहा गया कि उधर चलें, लिबर्टी में जो लोग इकट्ठे हुए उन्हें भी कहा गया कि उधर चलें। उसकी फुटेजेस और उसकी वॉइस नोट्स और उसकी तकारीर मौजूद हैं कि वहाँ चलें, उस घर को निशाना बनाना है। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट और गेम प्लान मौजूद था कि कल अगर ये सब कुछ हुकूमत के सामने है सर, इदारों के सामने है, फुटेज भी है, मालूम भी है कि कहाँ से इंस्ट्रक्शन आई है, किसने ये किया है, तो फिर तो आसान हो गया सर उनके लिए एक्शन लेना। हाँ, बहुत आसान हो गया। आप जब मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो गिरफ्तारियां पूरे लाहौर में हो रही हैं। उमर सफात चीमा साहब गिरफ्तार हैं, वो कल वहाँ पर मौजूद थे कैंट में। और भी लोगों के घर जो लोग कल वहाँ मौजूद थे उनकी गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। क्योंकि अब देखें,
CCTV कैमरे लगे होते हैं, आप खुद अपना जो सोशल मीडिया पे डालते हैं, मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने वहाँ से फ्रीजर से स्ट्रॉबेरी निकाली है, मैंने मोर उठा लिया है, मैंने ये सोवेनियर उस वहाँ से उठा लिया है, ये तो लोगों ने अपनी फुटेजेस खुद डाली हैं। तो फेस रिकग्निशन, नादरा रिकॉर्ड, कोई लोगों को ढूंढना कोई इतना मुश्किल काम तो है नहीं, सबके सोशल मीडिया रिकॉर्ड्स भी मौजूद होते हैं, तो लोग तो सारे पकड़े जाएंगे। जो अंडरग्राउंड भी होंगे उनके लिए जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सियासी लोग कोई पहाड़ों पर तो नहीं चले जाते। ठीक है मुजम्मिल साहब, साथ रहिएगा, चूंकि लाहौर की बात हो रही है, कल के हालात उसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, कुछ गिरफ्तारियों का हवाला आपने भी दिया। हमारे नुमाइंदे अली रजा इस वक्त हमें ज्वाइन करें, ज़मान पार्क में ही मौजूद हैं। अली, जानना चाह रहे हैं इस वक्त हालात क्या है वहाँ पर, चूँकि ज़ाहिर है कुछ खबरें ये भी आई कि कहा गया है कारकुनान को वहाँ पहुँचने से मुताल्लिक। कल दिन भर के हालात तो हमारे सामने रहे, आज सुबह ज़मान पार्क कैसी है? ज़मान पार्क में से हम दोबारा राब्ता करते हैं और जानना चाह रहे हैं हम कि इस वक्त ज़मान पार्क की सिचुएशन क्या है, और ना सिर्फ ज़मान पार्क बल्कि हम कोशिश करेंगे आगे चलकर दीगर जो शहर हैं वहाँ के हालात भी हम नाज़रीन के साथ शेयर करें। बिल्कुल जी, हमारे साथ मुजम्मिल साहब मौजूद हैं, उन्हीं से ही मज़ीद गुफ्तगू आगे करते हैं। मुजम्मिल साहब, सिचुएशन की जब हम बात करें, वहीं पर देखा जा रहा है कि जी इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है, मोबाइल सर्विस भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से उस सिग्नल्स को भी वीक कर दिया गया है। तो ये कब तक आप सूरत हाल बेहतर होती देख रहे हैं, और इसकी क्या वजह हुई कि ये क्यों करना पड़ा? इसमें भी अगेन अगर बात की जाए तो नुकसान तो आवाम का ही हो रहा है ना एक तरह से। अगर किसी ने कहीं पहुंचना है, रास्ते बंद कर दिए गए हैं, मैप का इस्तेमाल करना है, अपने अजीज़ो अकारिब को कॉल करनी है, तो वहाँ पर यहाँ पर क्या लाहे अमल है हुकूमत का? मेरा ख्याल है आज शाम तक चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, क्योंकि आज का दिन बहुत अहम है। अगर तो आज जो रिएक्शन और रिस्पांस कल से वीक हुआ पीटीआई का, जैसे कि उनके लीडर्स भी कह रहे हैं कि आप तोड़ फोड़ ना करें, आप कानून की हदूद में रहें, तो कोई ऐसी अगर आज चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई और ये लगा कि आज चीज़ें कानून की हदूद में रहेंगी और जो है आज कल वाला माहौल नहीं होगा, तो मुझे लगता है ये खुल जाएगा। और अगर कोई एक जगह एहतजाज की तय हो जाए पीटीआई की हर शहर में कि जी वो लाहौर में यहाँ, कराची में वहाँ, पिंडी में यहाँ, इस्लामाबाद में यहाँ और फैसलाबाद में वहाँ, और वो सब जगह अपनी एहतजाज जो है उसको कानून के दायरे में ले आएंगे, तो फिर तो मेरा ख्याल है चीज़ें बहुत आज शाम तक स्ट्रीमलाइन हो जानी चाहिए। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ ये इस तरफ जाएगी कि हमने शहर पूरा बंद करना है, हमने सड़कें ब्लॉक रखनी हैं, तो फिर मेरे ख्याल में कि शायद उनका और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान अगले 24-48 घंटे मैच जारी रहेगा। और मैं आपको बताऊं, इस तरह ये जो सियासी जमातें हैं ये रियासत से लड़ने की सलाहियत नहीं रखती हैं, ये सियासत से जीतने की सलाहियत रखती हैं, ये डंडे से जीतने की सलाहियत नहीं रखती। ठीक है। और मुजम्मिल साहब, कल 2 केसेस थे जिनमें वो पेशी के लिए आए थे, लेकिन एक और केस में गिरफ्तार कर लिया, और आज कहा जा रहा है कि उस केस में ज़ाहिर पेश करना ही है उनको, लेकिन तोशाखाना रेफरेंस बहुत अहम है, उसमें चार्ज फ्रेम हो सकता है। हालात किस तरफ को जाते दिखाई दे रहे हैं अगर ज़ाहिर ये इन 2 केसेस में बिलखुसूस तोशाखाना की अगर हम बात करें, और ज़ाहिर पहले वो इसलिए पेश नहीं हो रहे थे कि मालूम था कि चार्ज फ्रेम हो जाएगा, अब अगर गिरफ्तार हो गए हैं और वो जज साहब वहाँ मौजूद हैं और उसमें चार्ज फ्रेम हो जाता है, तो फिर हालात किस तरफ को जाएंगे? मुझे नहीं लगता आज शायद चार्ज फ्रेम हो सके, क्योंकि अगर वो जिस्मानी रिमांड पर होंगे नैब के पास, तो फिर वो जब तक जुडिशल नहीं होंगे तब तक वो उस अदालत में कैसे पेश हो सकते हैं। ठीक है। अगर वो नैब के पास रिमांड पर हैं तो वो तोशाखाना में पेश कैसे हो सकते हैं, वो तो नैब के पास हैं। जी सर, मुजम्मिल साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त आपको ज़मान पार्क हमारे रिपोर्टर अली रजा वहाँ पर मौजूद है, वहाँ के हालात वाक़यात उनसे जानते हैं। जी अली, बताइएगा, इस वक्त आप ज़मान पार्क में मौजूद हैं, वहाँ पर क्या लोग अभी भी वहाँ पर हैं, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ज़मान पार्क में मौजूद हैं और यहाँ पे कारकुनान जो है वो जमा है। कारकुनान यहाँ पे काफ़ी गमो गुस्से में हमें दिखाई दे रहे हैं। कारकुनान के हाथों में डंडे हैं और ज़मान पार्क वाली जो साइड है किनार रोड, उसको मुकम्मल तौर पे बंद किया हुआ है, और जो आने जाने वाले शहरी हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और कई जगह पर आग भी लगाई गई है। जबकि अगर दूसरी साइड की बात की जाए तो किनार रोड की जो दूसरी साइड है वो भी जुज़वी तौर पर कभी खुल जाती है और कभी जो है वो कारकुनान जो है वो उसको बंद कर देते हैं। और कारकुनान
جو ہیں وہ کافی غم و غصہ پایا جا رہا ہے ان میں، اور کارکنان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک عمران خان کی جو ہے وہ رہائی ممکن نہیں ہوتی ہے، احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ جاری علی رہے گا۔ صرف کارکنان اکٹھا ہیں یا کوئی قیادت سے بھی موجود ہے، کوئی لیڈ بھی کر رہے ہیں ان کو؟ جی ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ ہمیں صرف کارکنان یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، کوئی لیڈرشپ یہاں کی لاہور کی بھی اور مرکزی قیادت جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آئی ہے۔ کارکنان سے جب ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ہم جو ہے وہ فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں کہ اسلام آباد سے کیا فیصلہ آتا ہے، اس کے بعد ہی پھر جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ تاہم وہ یہاں پہ موجود ہیں اور اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اچھا علی، ایک چیز اور، چونکہ ذرا لاہور سے کچھ گرفتاریوں کی خبریں میں تو ضرور بتائے گا کہ کون کون گرفتار ہوا ہے قیادت میں سے، اور دوسرا زمان پارک کے اطراف تو آپ نے کہا ٹریفک کی روانی معطل ہے، تھوڑی متاثر ہے، لیکن باقی لاہور میں کیا سچویشن ہے زمان پارک کے علاوہ؟ جی زمان پارک کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ جو زمان پارک کے اطراف کے ایریاز ہیں وہاں پہ ٹریفک جو ہے وہ اس کی روانگی جو ہے وہ معطل ہے، اور جو باقی شہر ہیں اس کے اندر ابھی تک جو ہے وہ صورتحال اور گرفتاریاں بہتر ہے، کیونکہ ساری رات احتجاج کا سلسلہ چلتا رہا ہے تو لوگ ابھی گھروں میں ہیں، اور جیسے ہی کوئی کال آئے گی اس کے حوالے سے جو ہے وہ کریں گے۔ اگر گرفتاریوں کی بات کی جائے تو صبح پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق گورنر امت سرفراز چیمہ جو ہے وہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو قائدین ہیں ان کے گھروں کے اوپر بھی جو ہے وہ چھاپے پولیس کی جانب سے جو ہے وہ ریڈ کی گئی ہے، اور صبح عمر ڈار سیالکوٹ میں وہاں بھی ریڈ کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی رضا، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مزمل صاحب، آپ سے اب تھوڑا سلوشن کی بات ہم کرنا چاہیں گے کہ مسئلہ ہم سب کے سامنے ہے، لیکن اب کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے یہ کہ انتشار نہ پھیلے ملک میں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو سیاسی جدوجہد کرنی چاہیے، احتجاج ان کا حق ہے، انہیں اپنے لیڈر کی گرفتاری پر احتجاج کرنا چاہیے۔ وہ نیب کے دفتر کے باہر احتجاج کر سکتے ہیں، دھرنا دے سکتے ہیں، یہ ان کا آئینی قانونی حق ہے۔ وہ وزیر اعظم کے باہر، قومی اسمبلی کے باہر دھرنا دے سکتے ہیں، وہ سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کر سکتے ہیں۔ یہ جو آئین اور قانون میں ان کا احتجاج کا حق ہے اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا وہ کسی گھر میں جا کے توڑ پھوڑ کر سکتے ہیں؟ کیا وہ پرامن احتجاج ہو؟ پرامن احتجاج ہی ایک واحد راستہ ہے، واحد راستہ ہے، اور سیاسی جماعتیں پرامن احتجاج سے تبدیلی لاتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ مزمل صاحب، ساتھ موجود تھے، تجزیہ دے رہے تھے۔ ایک بریک کی طرف، بریک سے واپس آئیں گے، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ عمران خان صاحب کی گرفتاری اور اس کے بعد جو حالات ہیں وہ سب ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس وقت ایک اہم سوال یہ ہے کہ جس کیس میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے وہ کیس کتنا مضبوط ہے، اور گرفتاری کے بعد اب کس طرح سے پرسو کیا جائے گا۔ وہ احتجاج اپنی جگہ، لیکن ذرا عدالتی معاملات پر نگاہ رکھنی بڑی اہم ہے، واقعی اہم ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ سچویشن آگے کس طرف جاتی ہے وہ پھر ایک قانون کے حوالے سے ہم دیکھیں گے۔ قانون دان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ان سے ہم بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جناب بیرسٹر شعیب رزاق صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کیس کی قانونی حیثیت ایکچولی کیا ہے۔ السلام علیکم شعیب صاحب۔ وعلیکم السلام۔ قانونی حیثیت تو میں ایز اے ویری ہمبل اسٹوڈنٹ آف لا 190 ملین پاؤنڈ یو کے کی نیشنل کرائم ایجنسی ڈیٹیکٹ کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ جناب یہ منی لانڈرنگ کے ذریعے پاکستان سے ٹرانسفر ہوئے ہیں۔ منی لانڈرنگ کی جو ٹیکسٹ بک ڈیفینیشن ہے اس کو کہتے ہیں پروسیڈز آف کرائم، یہ جرم کی کمائی ہے۔ تو یہ پاکستان سے منی لانڈر ہو کے آئی ہے، ہم نے ڈیٹیکٹ کی ہے، اور یہ ہم گورنمنٹ پاکستان کو، اسٹیٹ آف پاکستان کو واپس کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نیشنل کرائم ایجنسی کا ورژن ہے۔ انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ گورنمنٹ پاکستان کو ٹرانسفر کی ہے۔ اسٹیٹ آف پاکستان کی پراپرٹی تھی، وہ کسی اور بندے کی پراپرٹی نہیں تھی۔ تو ابھی تو بہت ساری باتیں چلیں گی، میرے حساب سے یہ بات ہے کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ وہ کسی کی پراپرٹی نہیں تھی، وہ اسٹیٹ آف پاکستان کی پراپرٹی۔ قطع کرانے کی معذرت، اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمیں پروگرام میں جوائن کر لیا ہے۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے پریس ٹاک بھی میں دیکھی کہ آپ نے کارکنان سے کہا کہ پرامن احتجاج کیا جائے۔ شاہ صاحب لیکن اس پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، کل جو احتجاج ہوا، جو کچھ ویڈیوز سامنے آئیں، کچھ ویژول سامنے، اس پر ذرا پھر الزامات بھی پی ٹی آئی پر لگے۔ ہاؤ ڈو یو سی دیٹ شاہ صاحب، کہ جو کل ہوا اور جو آج ذرا آپ نے کلیئرلی کہا ہے کہ احتجاج کریں لیکن پرامن احتجاج ہونا چاہیے؟ کہا میری کراچی کی پریس کانفرنس کا آپ ملاحظہ کر لیجئے، میں نے رات بھی ویڈیو پیغام دیا، بالکل کہا ہے کہ ہم نے احتجاج جاری رکھنا ہے،
लेकिन एहतजाज पुरअमन होगा। ठीक, हमारी जद्दोजहद आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए रही है। इमरान खान की 26 साल 27 साल सियासत इस बात की गवाह है कि उन्होंने कानून हाथ में नहीं लिया। लेकिन जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिस तरीके से उन्हें ज़दोकोब किया गया, और मेरी इत्तला के मुताबिक उनके सर पे चोट आई है। अच्छा, जख्मी है, उनके सर पे चोट आई है, वो जख्मी है, और ये मैंने मुतालबा किया है मुझे रसाई दी जाए। शाह साहब, ये किसी से बात हुई है, जराए की खबर है या किसी को रसाई दी गई? अच्छा अच्छा, सुन लीजिए, जी 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 जी, मेरी बात सुन लीजिए। जी 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 जी, मैं रसाई मांग रहा हूँ, मुझे रसाई नहीं दी जा रही। मैंने कहा वकला को रसाई दी जाए, वकला को रसाई नहीं दी गई। मैं GA रेमन गया SP साहब को मिलने, मुलाकात से इनकारी। अब हम हाई कोर्ट आए हैं ताकि हाई कोर्ट में हम अपनी पिटीशन दाखिल करें। ये किस किस्म का इंसाफ है, ये किस किस्म का कानून है कि ना पार्टी की क़यादत को, ना वकला को रसाई दी जाए, ना उनकी जो रोजमर्रा की जरूरियात हैं, वो उनको कपड़े हैं और चीज हैं, अद्वियात हैं, उनको पहुंचाई जा सके। ठीक है, ये कोई तरीकाकार नहीं है। साबिक वजीर आजम है इस मुल्क का, चेयरमैन है तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन शख्स है, और इस किस्म का रवैया जो अपनाया जा रहा है, ये लगी आग पर तेल छिड़क रहे हैं, ये खतरनाक खेल खेल रहे हैं। मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हो चुका है, मुल्क में माशी बहरान पहले आपको दिखाई दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, अदालतों में केस चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके सामने है। ये मुल्क के साथ करना क्या चाहते हैं, मैं इस पे हैरान हूँ। शाह साहब, लेकिन वहीं पे जब आपने सर पे चोट की बात की, ये खबर आपको कहाँ से मौसूल हुई है, किन जराए से आके? क्या ये कंफर्म न्यूज़ है कि उनके सर पे चोट लगी है गिरफ्तारी के दौरान? जी, उनके सर पे चोट लगी है। अच्छा, ठीक है। लेकिन शाह साहब, क्या आप लोग गिरफ्तारी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कल अगर वो हाई कोर्ट में अपेयर होंगे तो इस तरह से रेंजर्स उनकी गिरफ्तारी करेंगे? आपने गालिबन वो वीडियो पैगाम देखा या नहीं देखा? देखा है। जो लाहौर से रवाना हुए तो उन्हें क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार करना भी है तो मुझे वारंट दिखाएं, गिरफ्तार कर लें, लोगों को हरासा मत करें, वहाँ पुलिस और जत्थे जमा करने की जरूरत नहीं है। तो वो ज़हनी तौर पर तैयार थे क्योंकि ये मनसूबाबंदी हो रही थी। ये ऐसे नहीं हुआ कि शहबाज शरीफ ने लंदन से वापसी की ताखीर कर दी, और ऐसे नहीं हुआ, ये प्लान्ड है, ये प्लान्ड है, ये सारा एक मंसूबा है, और ये ताने बाने जब डॉट्स आप जोड़ेंगे तो पूरा खाका आपके सामने आ जाएगा। और शाह महमूद कुरैशी साहब, जिस तरह आपने खुद जिक्र किया कि अभी आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ाहिर जा रहे हैं, तो यही स्ट्रैटेजी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ पिटीशन दायर करेंगे, या कि सुप्रीम कोर्ट जाने का भी इरादा है, या वो ऑप्शन नहीं है इस वक्त? जी, सुप्रीम कोर्ट हम जा रहे हैं। अच्छा, हमने फैसला कर लिया है। कल रात मैंने मीटिंग की थी सीनियर लीडरशिप के साथ, और मैंने आज भी जो खास रुकती कमेटी है इमरान खान साहब की बनाई हुई, उसको मैंने 2 बजे का टाइम रखा है। वो वहाँ हम मिलेंगे, हम तबादला ख्याल करेंगे, और वकला से मशवरा करके हमने एक तो फैसला किया है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है उसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जिस तरह से उसको गिरफ्तारी की गई और जिस तरह से उसको कानूनी करार दिया गया, हमारी उस पर रिजर्वेशंस हैं, और हम वो लीगल पॉइंट्स उठाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है शाह साहब, ये लीगल पॉइंट्स उठाएंगे, ये तो एक अहम बात बिल्कुल है। इससे पहले ज़रा आपने एहतजाज से मुतालिक भी कल भी कहा कि पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, लेकिन अगर हम सर रूट कॉज की तरफ जाएं, ज़रा वो सामने नज़र आता है कि चूँकि एक सियासी जमात और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक खलीज है, ये खलीज ख़त्म हो जाएगी तो सर एक बेहतर सूरत हाल पैदा हो जाएगी। इसके लिए क्या कोशिश नहीं की जा रही सर? ताली 2 हाथों से बजती है ना भैया, एक हाथ से बजती है। लेकिन शाह साहब देखिए, नुकसान तो एक तरफ मुल्क का ही हो रहा है ना, जाए अवाम का नुकसान हो रहा है, तो आप आगे बढ़ जाएं ना। मुल्क के नुकसान से मुल्क को बचाने की जिम्मेदारी हम सब पर है ना। लेकिन शाह साहब, ये भी तो गलती है ना कि अगर नाम लिया जाए, इदारों को ललकारा जाए, हालात इस कदर ख़राब कर दिए जाए तो फिर बातचीत के दरवाजे थोड़े बंद हो जाते हैं।
ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे कैंपेन्स अगर चलाई जाएं, अगर प्रोपेगेंडा किया जाए तो फिर हालात ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। यू बीइंग वेरी रिस्पॉन्सिबल, आई एम आस्किंग यू। देखिए, मैंने आपसे बात कर दी है, मुझे पता है कि सरकारी पहुंचाड़ है आपकी तरफ इंफॉर्मेशन की, और आपको भी एक लाइन दी जा रही है, गलत या सही, वो उस लाइन को आपके सामने पेश किया जा रहा है। वो उन सब चीज़ों को हमें इल्म है, और उसके मकासद क्या है उसका भी इल्म है। शाह साहब, हम सहाफ़ी हैं, हम तो एंकर से हम सवाल करते हैं, जाहिर सी बात है आम आवाम के सामने रखते हुए हम सवाल कर रहे होते हैं कि हमें उनके जवाबात जरूर चाहिए होते हैं, क्योंकि नुकसान यहाँ पे मुल्क का होता है। जरा सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं आपको नहीं कह रहा, आप बिल्कुल एंकर हैं और आप आजाद हैं, होना भी चाहिए। मैं कह रहा हूँ जो हुकूमत एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है, उसके पीछे क्या सोच कार फरमा है उसका हमें अंदाजा है। और शाह साहब, हम तो सिर्फ एक पॉइंट पर बात करें कि चूंकि मुल्क का नुकसान हो रहा है, अवाम का नुकसान हो रहा है। अब मुझे जरा वकला से बात जी प्लीज। थैंक यू। ठीक है, बिल्कुल से शाह साहब, बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद थे इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, लेकिन आपने कहा सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और इससे पहले भी और हमारे इस प्रोग्राम में भी आपने कहा कि पुरअमन एहतजाज था, पुरअमन एहतजाज है और पुरअमन एहतजाज की ही कॉल है। लेकिन इसके साथ साथ जो हम कहते हैं कि जो रूट कॉज है, जिसकी वजह से हालात इस तरफ नजर आए हैं, उनके अगर हम हल की बात करते हैं तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्लियरली कहा कि ज़ाहिर ताली एक हाथ से बचती है, लेकिन ज़ाहिर इस पर डिबेट हो सकती है कि हालात किस तरह हो सकती है। और सवाल यही था, और सवाल अभी भी यही है, और वो सवाल यही है कि जब रियासत का नुकसान होते आप देख रहे हैं तो तमाम इदारों की जिम्मेदारी है, तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी है। एग्जैक्टली, सबको आगे बढ़ना चाहिए। इस वक्त पर्सनल इख्तलाफात भी सामने साइड पे रख देने चाहिए। इस वक्त जो मौशी बहरान है, हमारा मुल्क जिस तरफ जा रहा है, वहां पर ये इख्तलाफात नहीं होने चाहिए, किसी भी तरह से नहीं होने चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि ताली दो हाथों से बज रही है, आप आगे बढ़ जाएं। सियासी अदम इस्तेहकाम का इम्पैक्ट आपके मुल्क पर आता है। सर दोबारा कंटिन्यू करते हैं। एक तो ज़रा उस केस पर आप बात कर रहे थे कि केस आपने कहा 190 मिलियन पाउंड बरतानिया से यहाँ पर। एक तो उस पर तो बात करेंगे, जिस तरह आपका क्वेश्चनिंग थी ना, दैट वाज फ्रॉम ए टिपिकल कंसर्न पाकिस्तानी। आई एम अ टिपिकल कंसर्न पाकिस्तानी। दोनों देखिए ना, आप सवाल क्या कर रहे हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब जो इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने क्या बात की है कि आपको लाइन दी जा रही है। लोग मर रहे हैं, इस नैच पे आप लोग लेके आए हैं। ऑनेस्टली एक बात करूं आपसे सर, आई कुडंट स्लीप लास्ट नाइट, आई कुडंट स्लीप। नहीं, इस नैच पे मैं और तुम तो लेके नहीं आए। हम नहीं लेकर आए, लेकिन हम लोग भुगत रहे हैं। और अभी ये अब they don't even let you speak. That's the point कि आप ये सवाल, मेरे और आपके फैसले क्या करेंगे? मैं आपको हम आम आवाम हैं, हम सहाफ़ी हैं, सवाल करना हमारा हक है। वो सवाल हम किसी से भी करेंगे, हम हुकूमत से भी सवाल करते हैं, हम तमाम इदारों से भी सवाल कर सकते हैं। तो मेरी बहन बेटा, असल पॉइंट तो ये है ना कि शुरू से यही चला आ रहा है, डोंट आस्क। 75 साल से ना ये वतीरा रहा है और उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। डोंट आस्क, वो कोई भी है, वो पॉलिटिशियन को छोड़ दो, एनीवन हु इज इन ए डिसीजन मेकिंग पोजीशन, वो कहता है डोंट आस्क। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया क्या है? 47 से 23 तक। अभी 2 मिनट पहले उसने कहा है किस तरह सवाल पूछ सकती हो तुम्हें लाइन दी गई है। दूसरा, जहां तक केस का ताल्लुक है, हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि रेंजर्स ने हाई कोर्ट में इसे गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल सवाल हो रहा है। और रेंजर्स ने परवेज मुशर्रफ को जब उसकी जमानत रिजेक्ट कर दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, तो अदालत से उठा के ले गए थे, पुलिस को अरेस्ट नहीं करने दिया था। तो ये तो इस मुल्क के हालात हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन दोनों लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने और एस्टेब्लिशमेंट ने, इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। इन्होंने ताली दोनों हाथों से बजाई है। मैं और आप रिसीविंग एंड पे हैं, लेकिन ना हकीकत है ये, और इसका किसी ना किसी ने जवाब तो देना है। लेकिन शोएब साहब, अब अगर थोड़ा सा पीटीआई के हवाले से देखें तो इस वक्त उनके पास कानूनी रास्ते कौन कौन से हैं इससे निकलने के लिए? देखें, 2 बातें हैं। कानूनी रास्ते ही हैं, अदालतों को भी इस चीज का इदराक करना पड़ेगा, उनको भी अपने खोल से निकलना पड़ेगा, उन जजेस को भी इस मूड से निकलना पड़ेगा कि रिटायरमेंट के बाद मुझे कौन सी जॉब मिलनी है। ये मैं बड़े दर्द से बात कर रहा हूं। आपको अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़े मनसब पे बिठा दिया है, उसका आइन और कानून की जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर जज को समझ आ जाए, और ये ज्यादती है, हम कई बार में बात करते हैं, मैं कई दफ़ा मीडिया पे बात करता हूँ
کہ خدا کا واسطہ ہے جو جابز آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد ملنی ہے ان کی فکر نہ کرو، اس منصب پہ بیٹھے ہوئے ہو اس کا فیصلہ کرو۔ حقیقت میں یہ ایسا ہو رہا اور ہے۔ حالات دیکھیں کہ اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے نمائندے شہزادہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں پشاور سے۔ میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ اس وقت پشاور کی صورتحال کیا ہے، وہاں کی سڑکیں، وہاں کے چوک چوراہے، وہاں پر جہاں پر کڑے احتجاج ہوا، آج صبح کیا سچویشن ہے وہاں پر؟ جی بالکل شعیب، جیسا کہ ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح پشاور کی صورتحال بھی ویسی ہے، جہاں پر سڑکیں بند ہیں، چوراہے بند ہیں، گلی کوچوں میں جو ہے احتجاج کی جو کارکن ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں اسمبلی چوک میں، جہاں کارکن جو ہے ریڈ زون ہے، ان کو کارکنوں کا داخلہ بند کیا گیا ہے، پولیس کی بھاری نفری یہاں پر تعینات کی گئی ہے۔ گزشتہ شب کی بات کریں تو اسی اسمبلی چوک میں جو ہے کارکن، اس کے قریب ہشت نگری کا علاقہ لگتا ہے، جہاں کارکنوں نے مین روڈ کو، جی ٹی روڈ کو بند کر دیا تھا، ٹائر جلائے تھے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ ایک مونومنٹ ہے چاغی کی جو ماڈل ہے پہاڑ کا، اس کو بھی جلایا گیا تھا۔ ٹریفک ہیڈ کوارٹر کے ساتھ ہی جو منسلک جو کنٹینر لگا تھا سیکیورٹی کا، اس کو جلایا گیا تھا۔ اسی طرح جو توڑ پھوڑ بھی کی گئی تھی مختلف جو بیوٹیفیکیشن۔ اب کیا حالات ہیں آج صبح؟ کیا حالات ہیں اس کے تحت شہزادہ فہد، اب صبح کیا حالات ہیں؟ آج صبح کی بات کریں تو جی بالکل آج صبح کی بات کریں تو آج صبح ہی جو ہے کارکن جو ہے ان کو ہشت نگری پہنچنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ موٹر وے بند ہے۔ تعلیمی اداروں کی بات کریں تو تعلیمی ادارے جو ہے پرائیویٹ اور جو سرکاری ادارے ہیں ان کو آج چھٹیاں دی گئی ہیں۔ 9ویں اور 10ویں کے جو امتحانات ہیں اس کو بھی منسوخ کیا گیا ہے۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ کارکن جو ہیں انہیں ضلع پشاور کی جانب سے ہشت نگری کے مقام پر جمع ہونے کی ہدایت کی گئی ہے، جہاں بتایا اور کیا قیادت کی طرف سے کارکنان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ پرامن احتجاج ہی کرنا ہے؟ یہ میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر دیا جا رہا ہے؟ بالکل صوبائی قائدین جو ہے یہاں پر جو ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، جو ٹکٹ جو خواہش مند جو امیدوار ہیں، ان کی جانب سے بھی اپنے جو کارکن ہیں، اپنے فالورز ہیں، ان کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ پرامن احتجاج کیا جائے، مختلف جو سڑکیں ہیں اس کو جو ٹریفک کے لیے بند کیا جائے، اور یہاں سے جو ہیں وہ بڑی کارکنوں کی جو ٹولیاں ہیں اس کی شکل میں جو ہشت نگری کے مقام ہیں وہاں پر جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جی ٹی روڈ جو ہے اس کو تو بند کیا گیا ہے، ریڈ زون میں کسی کو داخلے کی اجازت نہیں دی جا رہی، تاہم جو کارکن ہیں وہ جو ہشت نگری اور اس کے جو اندرون شہر ہے اس کے مقامات پر جمع ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ شہزادہ صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے۔ شعیب صاحب آپ سے ہی مزید بات کریں گے۔ آپ قانونی راستے بتا رہے تھے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے پاس قانونی راستے کون کون سے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ جو کل کی ایک آرڈر تھا کہ پہلے تو چیف صاحب نے کہا کہ جناب یکدم انہوں نے آئی جی صاحب کو بلا لیا، انٹیریئر سیکرٹری کو بلا لیا، بعد میں کہہ دیا کہ جناب یہ جو اریسٹ ہے یہ قانونی ہے، پھر ساتھ ساتھ کچھ آفیشلز کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی لگا دی۔ مطلب اگر میں نے اریسٹ میری قانونی ہے تو جو اس اریسٹ میں کرامت لوگ تھے، طریقے پہ بات ہوئی نا، نہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے نا، وہ تو اس پہ بات ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس کے بعد ایک تو پی ٹی آئی کے پاس یہ ہے کہ اس ہائی کورٹ کے آرڈر کو آپ نے چیلنج کرنا ہے سپریم کورٹ، اور وہ جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ان کو ایکسیس چاہیے، ان کو عمران خان کے پاس ایکسیس چاہیے، تو دے نیڈ ٹو گو ٹو اسلام آباد ہائی کورٹ ان اے ریٹ جورسڈکشن، اپلائی کریں جی ہمیں ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کی رسائی دی جائے، تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اسی وقت آرڈر۔ اچھا، اس میں ایک اور معاملہ بھی ہے، اس مزمل سہروردی صاحب ساتھ موجود تھے، ان سے میں سوال کیا، چونکہ خبریں یہ بھی ہیں کہ جو دوسرا کیس ہے توشہ خانہ ریفرنس، اس میں فرد جرم عائد ہو سکتی ہے، انہوں نے کہا کہ وہ تحویل میں نیب کی ہو نہیں سکتی، آپ کی رائے اس میں کیا ہے؟ چونکہ سنا یہ ہے کہ دونوں کیسز میں آج دونوں کیسز میں نا عدالتیں شفٹ ہو گئی ہیں، بالکل، اور اس کا بالکل مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک کسٹڈی میں ہیں تو دوسری پروسیڈنگ رک جاتی ہے۔ اچھا، یہ نہیں ہوتا، وہ آپ سائملٹینیسلی نا وہ پروسیڈنگ چل رہی ہوتی ہیں۔ تو ان دونوں کیسز میں توشہ خانہ ریفرنس میں فرد جرم عائد والی بات بھی بتائے گا کہ اس میں کس طرح چلے گا معاملہ آگے، اور اگر یہ جو جس میں گرفتار کیا گیا ہے القادری یونیورسٹی ٹرسٹ، اس میں آج کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں تو آج ریمانڈ مانگیں گے، نیب والے ریمانڈ مانگیں گے، اور دوسرے میں فرد جرم عائد ہو جائے گی، جس سے بچ رہے تھے خان صاحب، جس سے خان صاحب بچ رہے تھے۔ انڈائٹمنٹ ہے نا، یہ آفیشیل چارج ہوتا ہے، جب آپ کے اوپر آفیشیل چارج کورٹ لگا دے تو پھر وہ منطقی انجام تک ہی جاتا ہے، درمیان میں اس پہ سٹے نہیں آتا۔ ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے نا، بہت ساری چیزوں میں بہت ساری انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں، بہت ساری کرپشن کے چارجز پکڑے جا سکتے ہیں، لیکن اس پہ عدالتیں سٹے دے دیتی ہیں۔ لیکن ونس انڈائٹمنٹ ہیز بین کمیٹڈ، اس کے بعد آپ کا پھر لاجیکل کنکلوژن ہوتا ہے، یا آپ اس میں بری ہوتے ہیں یا آپ اس میں کنوکٹ ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ سچویشن ہے، تو ایک تو ریمانڈ اپلائی کیا جائے گا، ان کے پاس یہی آپشنز ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس میں بہت امپورٹنٹ بات ہے
عدالتوں کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. عدالتوں نے آج اگر ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کرنی ہے, اٹ ڈز ناٹ میٹر کون ہے آگے. لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر توشہ خانہ کا کیس ہے, آپ اس کو, لوگوں نے فیس کیا نا اس ملک میں ٹرائل, آپ اس کو فیس کریں. جہاں تک یہ 190 ملین کا ایشو ہے, اس کو آپ کو فیس کرنا پڑے گا. اٹ از ناٹ اے ویری ایزی تھنگ. میں نے کہا بہت سادی سی بات ہے کہ 190 ملین برٹش گورنمنٹ نے گورنمنٹ آف پاکستان کو دیے. وہ پیسے کس کے تھے؟ اسٹیٹ کے تھے. بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے کہا کہ یہ منی لانڈر ہو کے پاکستان سے آئی ہے. اٹ ڈز ناٹ بلانگ ٹو اینی ون ایلس, اٹ بلانگس ٹو اسٹیٹ آف پاکستان. وہ آپ نے پیسے کدھر کر دیے؟ ساتھ ساتھ یہ بھی آ گیا ہے کہ اگر کیبنٹ نے ڈیسیژن کیا تو وہ نیب میں چیلنج نہیں ہوگا, لیکن اگر آپ کی بدنیتی ہے, آپ کی میلا فائڈی ہے اس میں, تو وہ بھی چیلنج ہوگا. دوسرا بڑی امپورٹنٹ بات ہے شعیب, جی جی, اس القادر ٹرسٹ کے جو ارد گرد کریکٹرز تھے نا, دیکھیں کون ہے, شہزاد اکبر, زلفی بخاری, ملک ریاض, بابر اعوان, فرح گوگی, ان کریکٹرز کے بارے میں I was about to ask, یہ بھی گرفتار ہوں گے؟ مطلب یہ لوگ ہیں نا, بشرا بی بی, یہ لوگ کون ہیں؟ آپ ان کا کریکٹر چیک کر لیں. مطلب میں شہزاد اکبر صاحب بیرسٹر ہیں, I have never seen him in court. میں نے زندگی میں ان کو عدالت میں نہیں دیکھا. میں 26 سال سے وکالت کر رہا ہوں. بہت سارے کریکٹر ایسے ہیں, آپ خود جج کر لیں کہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا. چلیں وہ تو ذاتیات پہ ہم نہیں بات کریں گے, کریکٹر پہ یا کسی اور چیز پہ, اس پہ ہمیں جانا بھی نہیں چاہیے. لیکن اس وقت جو کیس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, بہت سارے کیسز ہم نے دیکھ بھی لیے کہ کتنے سارے کیسز, اب تو پتہ نہیں گنتے رہے مطلب 200 کے قریب تو میرے خیال میں پہنچ چکے ہوں گے. اس کے علاوہ کون سے ایسے کیسز ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے لیے اس وقت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں لوگ تو امپورٹنس دے رہے ہیں, وہ جو ان کی بیٹی کا کیس ہے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ کیس اس میں اتنی جان ہے. اس کی وجہ یہ ہے, نہ والد صاحب کلیم کر رہے ہیں, نہ بیٹی کلیم کر رہی ہے, اور میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ صحیح بات ٹھیک ہے. لیکن اب گارڈین شپ کا ایشو ہے نا, جو ایشو ہوتا ہے, آپ نے اگر آج گاڑی رجسٹر کرانی ہے تو آپ سی ڈی اے تو نہیں جاؤ گے نا, آپ نے پراپرٹی رجسٹر کرانی ہے تو آپ سی ڈی اے جاؤ گے. تو اسی طرح ہے کہ گارڈین شپ کا ایشو چل رہا ہے, نہ باپ کلیم کر رہا ہے, سو کالڈ باپ, ٹھیک, نہ بیٹی کلیم کر رہی ہے, وہ نہیں ہے. توشہ خانہ میں بھی ایشو یہ چل رہا ہے کہ آپ اس کو انویسٹیگیشن, لاجیکل کنکلوژن پہ شعیب آپ چیزوں کو لے کے چلو گے تاکہ وہ معاملہ ختم ہو نا. دیکھیں اگر آپ ذمہ دار ہیں تو آپ کو سزا ہوگی, آپ نہیں ہیں تو بری ہو جائیں گے, بات ختم ہو سب جائے سے گی. امپورٹنٹ رول, سب سے امپورٹنٹ رول عدالتوں کا ہے. ٹھیک ہے, اب بھی مطلب کبھی ایٹ دس پوائنٹ, ویسے بھی اور ایٹ دس پوائنٹ اسپیسیفکلی سر, ٹھیک ہے, عدالتوں نے فیصلے کرنے اور اس کو سپیڈی جسٹس کرنا ہے. اور عدالت میں جج کو اگر یہ یقین ہو جائے شعیب کہ اس سے پوچھ گچھ اگر یہاں نہ ہوئی تو آگے ہوگی, ادروائز آپ اس کو نہیں کنونس کر سکتے. ٹھیک ہے, شکریہ سر, ساتھ موجود تھے اس اہم معاملے پر گفتگو کرتے. اس وقت بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب دفاعی تجزیہ کار ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جاننا چاہ رہے ہیں سر کہ اس وقت جو حالات ہیں, ذرا ذمہ داری کی بات بھی ہم کرتے ہیں, حالات یہاں تک کیسے پہنچ گئے, اسٹیٹمنٹس کیا رہیں, بیانات کس طرح سے رہے, پروپیگنڈا, نیریٹو, ایوری تھنگ. اس وقت تمام اداروں کی, سیاسی جماعتوں کی بہرحال یہ ذمہ داری تو بنتی ہے کہ وہ مل بیٹھ کر ان معاملات کے حل کی طرف جائیں, جو کہ پاکستان کی بات سب سے پہلے ہونی چاہیے. سر کون کر سکتا ہے, انیشیٹ کون کرے گا اس معاملے کو کہ حالات بہتری کی طرف جائیں؟ دیکھیں, سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے حکومت وقت کی. ٹھیک ہے, کہ حکومت کا کام ہے کہ وہ حالات کو نارملائز کرے, کیونکہ عوام نے ملک کا نظام چلانے کے لیے آپ کو چن لیا. اب آپ نے عوام کے لیے کیا کیا؟ کیا آپ نے ایک سال میں عوام کے لیے کچھ کیا؟ کیا آپ نے حالات کو بہتر کیا؟ کیا آپ نے پولیٹیکل ٹیمپریچر کو ڈاؤن کیا؟ اور اس کے ساتھ اس وقت جب کہ ہماری اکانومی کا یہ برا حال ہے, کیا فردر پھر آپ نے کنفرنٹیشن کی ہوئی ہے کورٹس کے ساتھ, سپریم کورٹ کے ساتھ, 14 مئی کا ڈیسیژن آنے والا ہے. اس وقت کیا اس وقت یہ اس طریقے سے اریسٹ کی ضرورت تھی؟ آئی ڈو ایگری کہ عمران نے بہت غلطی کی ہے, نیشنل میں ریزائن کر دیا, پنجاب کے پی کے اسمبلی آپ کے پاس سے اپنی توڑ دی, اس کے بعد آپ نے فوج کے خلاف بہت غلط بیانی کی, آپ نے ایک نیریٹو بلڈ کیا, عوام کو اکسایا, عوام کو ناراض کیا. بٹ اس سٹیج کے اوپر جبکہ آئی ایم ایف ورلڈ میں آپ کو 17 مئی کو بورڈ میٹنگ میں بھی نام نہیں ڈالا, بجٹ آنے والا ہے,
ٹھیک ہے کیا اس وقت اس سے حالات بہتر ہوں گے یا حالات خراب ہوں گے؟ کیا آپ نے اس کو انالیسس کیا کہ اس کو پھر اگر آپ نے اریسٹ کرنا ہی تھا عمران کو، دیئر واز اے سمپل وے، آپ کی پولیس جائے اور باہر نکلتے ہیں راستے میں ٹریفک لائٹ پہ کہیں روک لیں، اریسٹ کر لیں. آپ کو اتنا ہیون کرائی کر کے جس طریقے سے اس سے ہوتا ہے، لوگ عوام پارٹی کے لیے انسٹیگیٹ ہوتے ہیں، اور وہ انسٹیگیٹ اس لیول پہ جا کے ہوئے کہ ایک دن پہلے آئی ایس پی آر نے کہا تھا جی کہ آپ ہمارے سینئر آفیسر کے بارے میں ایسے بات نہیں کریں ورنہ آپ قانونی جورا کوئی کریں یا ہم کریں گے. تو آپ نے یہ کر کے کیا شو کیا کہ فوج از انوالوڈ؟ فوج has got nothing to do with it. آپ کے سامنے رانا ثناءاللہ، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے سر آپ کا، کہ آپ نے جو آغاز کے گفتگو کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ابھی جو سارا آپ نے ایک ڈپک جو آپ کی گفتگو سے ہو رہا ہے کہ حکومت بہرحال اس میں زیادہ ذمہ دار ہے حالات یہاں تک پہنچانے میں. جی، اور ساتھ بینیفیشری کون ہے؟ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اس وقت اس کو سارے سٹیج میں بینیفیشری کون ہے؟ حکومت، پی ایم ایل این از اے بینیفیشری، عوام اور اس کے بعد آرمی کو آپس میں اپنے کنٹریکٹ، جو کہ آرمی نے بڑا ریسٹرینٹ شو کیا. نو ڈاؤٹ. تو نو بڈی واز دیئر ٹو کنفرنٹ، بیکاز فوج کے جو جوان ہیں دے آر ٹرینڈ ٹو شوٹ، اور اس لیے ان کو نہیں رکھا گیا. ٹھیک ہے، اور یہی ایک دشمن کا نیریٹو بھی ہے. میں بھی پی ایم ایل این کو بھی بینیفٹ ہے، انہوں نے پرانا سکور میرے خیال میں کیا ہے. یہ مل کے پولیٹیکل پارٹی نے فوج کے خلاف جو کہ اٹ از ویری ویری سیریس. حارث صاحب، جہاں پر جب تنقید ہو رہی تھی، عمران خان صاحب کی طرف سے بھی تنقید ہو رہی تھی، سوشل میڈیا پہ بھی تنقید ہم نے دیکھی ان کی جانب سے، تو اس ٹائم پر کیا معاملات حل کرنے کا نہیں سوچا گیا؟ ان سے بات چیت کے لیے کسی نے قدم نہیں بڑھایا کہ معاملہ یہیں پر ٹھیک کیا جا سکے؟ یہ حکومت کو دیکھیں، فوج بننے سے یہ پولیٹیکل وہ بڑا ریسٹرینٹ شو کر رہے ہیں. یہ حکومت کا کام تھا کہ آپ آرمی کو بھی امبیرسمنٹ کریں اینڈ ڈونٹ سٹ ود دا پولیٹیکل پارٹی اپوزیشن کے ساتھ. کیوں نہیں بیٹھے آپ نے مذاکرات کو کیوں ناکام کیا؟ آپ نے سپریم کورٹ کے آرڈر کو ڈیفائی کیوں کیا؟ اور کیونکہ آپ کی پرفارمنس نہیں ہے. آپ نے آج آپ اور بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بتائیں کہ اس حکومت نے پورے 1.25 سال میں ایک عوام کے لیے کام کیا؟ کوئی کس لیے آئے تھے؟ عمران کی حکومت ہٹا دی تھی کہ جی ہم آئے ریاست بچا لی، کیا ریاست کو نقصان کیا؟ آپ نے اپنے پرسنل جو چیزیں کلیئر کرنی، جو عمران کا نیریٹو تھا، آپ نے کاؤنٹر نیریٹو کو بلڈ کیا کہ دیکھیں جی ہم نے ڈالر کم کر دیا، ہم نے گیس کم کر دی، ہم نے بجلی کم کر دی، ہم نے پیٹرول کم کر دیا، ہم نے آپ کو ریلیف دے دی، ہم نے قیمتیں کم کر دی. سو وی جسٹیفائڈ کمنگ اینڈ ناؤ وی ہیو ڈن اینڈ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو گو فار الیکشن. آپ کو الیکشن میں جانے کے لیے کوئی ریزن ہے؟ جی، کوئی ایک بتائیں کہ آپ الیکشن میں ووٹ عوام کیا مانگیں گے؟ یہ بڑا اہم پوائنٹ آپ ریز کریں سر، اور بڑا ایک میں کہوں گا کہ جو آپ نے جملہ کہا نا کہ تمام سیاسی جماعتیں ذمہ دار ہیں، اور اس لیے سب سے زیادہ ذمہ داری اس جماعتوں کی ہی بنتی ہے کہ وہ ان حالات پر قابو پانے کے لیے اپنی ایفرٹس کریں. شکریہ سر، ساتھ موجود تھے. ایک بریک پڑیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری، اس کے بعد پاکستان میں جو موجودہ صورتحال ہے، جو سڑکوں کی صورتحال ہم نے دیکھی، جو کل ہم نے احتجاج دیکھا، اور آج جو ان کی پیشی اور اس کے بعد کی جو صورتحال بن رہی ہے، اس پر جب ہم بات کرتے ہیں تو ایٹ دا سیم ٹائم حکومت سے بھی سوال کرنا بنتا ہے کہ حکومت نے اس کو کس طریقے سے مینیج کیا ہے، اور حکومت اس وقت کیا رائے رکھتی ہے. اور جو اس وقت گرفتاریاں ہو رہی ہیں، چونکہ ایک آواز یہ بھی اٹھائی جا رہی ہے سبین کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. عدالت کا سامنا کرنا اپنا ایک ظاہر ایک معاملہ ہے، بٹ کیا واقعی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے؟ دو الگ موقف ہیں اور دو الگ طرح کے موقف ہیں. جو لوگ بات کریں کہ ایسا ہونا چاہیے تو ایسا نہیں. تو ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ. السلام علیکم مریم صاحبہ. سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہیں گے، لیکن ساتھ ساتھ آپ سے پہلا سوال یہی کریں گے، عمران خان کی گرفتاری اور پھر سڑکوں پر احتجاج، اس ساری صورتحال کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار انکلوڈنگ می ان یور کانورسیشن دس مارننگ. سب سے پہلے تو جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب پچھلے 1 سال سے کورٹس کو بھی اویٹ کر رہے ہیں. جتنے ان کے نیب میں انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، ایف آئی اے میں انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، عدالتوں کے اندر ٹرائلز اور ریفرنسز چل رہے ہیں، اس سب کو وہ بھرپور طریقے سے نامہ پیش ہو رہے ہیں. اور ہونا شروع بھی ہوا تو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ میرے جان کو خطرہ ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ ڈبہ، بالٹی، ڈفرنٹ نام لیے گئے لوگوں کو کہ وہ. اس کے بعد انہوں نے ایک پورا پیٹرن آف نیریٹو چلایا کہ جی مجھے مارنے کی کوشش کون کر رہا ہے. کبھی وہ آرمی آفیسرز کے اوپر، کبھی آئی ایس آئی کے آفیسرز کے اوپر، پہلے شہباز شریف صاحب پہ، پھر رانا ثناءاللہ مجھے مار دے گا. تو ایک پیٹرن ہے پورا.
اور پھر جو پرٹیکولر کیس جس میں ان کی کل گرفتاری ہوئی ہے وہ القادر ٹرسٹ کیس کرپشن کیس ہے، جس پہ نیب نے ان کو بے تحاشا نوٹسز بھیجے، جو نیب کی پریس ریلیز میں بھی آیا ہے، اور وہ پیش نہیں ہوئے. اور پیش نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قانون اور انویسٹیگیشن کا حصہ بننا نہیں چاہ رہے، بیکاز دیر سم تھنگ رانگ. اور اس کرپشن کیس میں کل ان کو اریسٹ کیا گیا ہے. اور کرپشن کیس کو سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ القادر ٹرسٹ کا کیس ہے، جس میں بابر اعوان صاحب اور زلفی بخاری صاحب نے ایک ٹرسٹ بنایا گورنمنٹ کا، جس میں ڈونیشن آنی تھی اور وہ وہاں یونیورسٹیز بننی تھی. وہ ٹرسٹ پہ 458 کنال زمین ٹرانسفر ہوتی ہے. The moment it gets transferred, the trust also gets transferred on the name of عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ. پہلی بات ہے کہ گورنمنٹ کا اگر ٹرسٹ ہے تو وہ ان کی اہلیہ اور وہ خود اس کے سگنیٹری کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور وہ سگنیٹری ہوئے، 458 کنال ان کو ٹرانسفر ہوا، اس کے اندر لوگوں کی ڈونیشنز آنی شروع ہو گئی. اور اس ٹرسٹ کا حصہ جو ہے وہ بنی گالا کی اراضی کے اندر بھی زمین ہے جو کہ اس ٹرسٹ کا حصہ بن گئی. مطلب یہ تمام وہ سوالات ہیں جو ٹرسٹ کیس کا حصہ ہے. اور پھر اس کے عین 3 ہفتے پہلے اس کو جو نیب کا کیس ہے اس میں کیبنٹ کے اندر 190 ملین پاؤنڈز کا کیس آیا بند لفافے میں. کیبنٹ کو بتائے بغیر اس کا اپروول لیا گیا، وہ سپریم کورٹ ٹرانسفر کیے گئے اور اس کی پھر ایڈجسٹمنٹ ہوئی. بات یہ ہے کہ ایک کرپشن کیس ہے، اس میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہے ایک آرگنائزیشن نیب جس کا نام ہے. اور آپ کو یاد ہوگا ہم سب ان جھوٹے کیسز اور بھونڈے کیسز میں پیش ہوتے رہے جو کہ بعد میں کورٹ سے میرٹ کے اوپر بیلز ہو، اس میں پیش ہوتے رہے جہاں ہم نے نیب کے کال اپ نوٹسز، FIA کے کال اپ نوٹسز کو بھی قانون کو آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف، مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ روز صبح لاہور سے نیب کی عدالت آتے تھے جہاں ان کا ٹرائل ہوا تھا. ہم نے کبھی نیب کے کال اپ نوٹس کے اوپر لوگوں کے گھروں کو آگے بالکل مریم صاحب، چونکہ ظاہر ہے یہ عدالتی معاملہ ہے اور ظاہر ہے عمران خان صاحب ہم نے یہ کس قسم کا رویہ ہے کہ اسی پر کامنٹ لینا چاہ رہا ہوں مریم صاحبہ. چونکہ پاکستان تحریک انصاف اب یہ کہہ رہی ہے، ابھی شاہ محمود قریشی صاحب بھی ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہا ہے کہ توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے اور جو بھی احتجاج پرامن ہو. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک الزام بھی عائد کیا ہے انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے سر پر چوٹ لگی ہے. کیا چیک اپ ہوا ہے، معائنہ ہوا ہے عمران خان صاحب کے سر پر کوئی چوٹ لگی ہے کل جب گرفتار ہوئے ہیں اس کے بعد؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی منع نہیں کرتے رہے. کل سارے PTI کی لیڈرشپ انسٹیگیٹ کرتی رہی، انسائٹ کرتی رہی، لوگوں کو باہر نکلنے کی ہدایتیں دیتی رہی، آن سکرینز دیتی رہی، آن دے PTI آفیشیل اکاؤنٹ دیتی رہی ٹویٹر کے اوپر کہ باہر نکلو، جلاؤ، گھراؤ، مار دو. یہ خود بولا انہوں نے اور آج کہتے ہیں ہم اس کو کنڈیم کریں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اور اگر آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور یہ کوئی رد عمل نہیں تھا عوامی، اگر آپ اپنی اسٹریٹس کے اوپر بھی دیکھیں، کہیں 15 کہیں 20 کہیں 50 لوگوں کے اگر ڈنڈے میں پولیس کی گاڑیاں توڑ رہے ہیں، رینجرز کی گاڑیاں توڑ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا زمان پاک میں پیٹرول بمز پھیرے تھے. بالکل سر ٹوٹا ہے اس IG کا جو کہ پنجاب کا، جو آنکھ کے اوپر IG کہہ رہی ہوں SSP ان کی آنکھ کے اوپر چوٹ لگی، لوگوں پولیس والوں کے سر ٹوٹے جو کہ عوام کو بچا رہے تھے، ان سب کے ساتھ یہ ہوا. اور عمران خان صاحب کا ایک پراپر میڈیکل چیک، ایک قانون ہے، یہ جنگل نہیں ہے، یہ ملک ہے. تو مجھے مریم صاحبہ چیک اپ ان کا ہوا، میڈیکل چیک اپ، اس میں کیا سامنے آیا؟ چونکہ شاہ صاحب نے الزام عائد کیا ہے. دیکھیں ہماری طرح یہ نہیں ہے، ہم اگر یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی نا تو ہمارے چیک اپس ہوتے تھے، اس کا تمسخر اڑایا جاتا تھا، اس کے بعد ان کو میڈیا کو دیا جاتا تھا، اس کے بعد اس کی تصدیق کی جاتی تھی بندے کی کہ یہ میڈیکل چیک اپ ہوا ہے اور یہ آنکھ خراب ہے، دل. آپ کو یاد ہے نا وہ میڈیکل چیک اپ جس میں رانا ثناء اللہ صاحب کا میڈیکل چیک اپ ہوا تو ان کی آنکھ کا آپریشن تھا 2 دن کے بعد. کس طرح تماشا اور مذاق اڑایا کہ یہ بیمار ہو جاتے ہیں. نیب کے اندر جا کے رانا ثناء اللہ صاحب تو بیماری کے بہانہ لے کر نہیں گئے، وہ 6 مہینے سزائے موت کی چکی میں جہاں یہ لوگ کیڑیاں چھوڑتے. مریم صاحب میں پھر اسی پر آؤں گا چونکہ ظاہر ہے اس پر ہم ضرور چاہتے ہیں آپ کی کلیئرٹی آئے کہ چونکہ میڈیکل چیک اپ ہوا ہے. آپ کامنٹ کیا تو میں کہہ رہی جی پلیز میڈیکل چیک اپ ہوا ہے، پولی کلینک اور پمس کے بورڈ نے کیا ہے اور یہی نیب کے قانون کا طریقہ ہے. اس میڈیکل چیک اپ کے بعد انہوں نے نیب کی کسٹڈی میں رکھا ہے. آج وہ عدالت میں پیش ہوں گے، جو قانون اپنا راستہ لے گی
میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گی کیونکہ لیکن کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے سر پر کوئی چوٹ نہیں لگی؟ آپ اس کی تردید کر رہی ہیں؟ میں نے نہ چوٹ لگتے دیکھی ہے اور نہ میڈیکل رپورٹ ابھی میرے سامنے، میں نے نہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، ابھی اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے. اور جو یہ بات کر رہے ہیں، ایک سیکنڈ، جو یہ بات کر رہے ہیں کہ چوٹ لگی ہے، کیا وہ عمران خان سے ملتے ہیں؟ میں سے تو کوئی عمران خان وہ تو ملنا چاہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں رسائی نہیں دی جا رہی. ایسے نہیں ملتے. دیکھیں یہ کوئی، میں نے جیسے پہلے کہا، ایک قانون ہے، ضوابط ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب کو جس وقت کسٹڈی میں لیا گیا تو ان کی دوائیاں تک ان کو نہیں مل رہی تھی، ان کی شوگر کی دوائیاں ان کو نہیں مل رہی تھی. رانا ثناء اللہ صاحب نے لکھ کے دیا میری دوائی مجھے دے، انہوں نے نہیں دی تھی. تو ہم اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں بلیو کرتے ہیں کیونکہ ہم نے بھگتا ہوا ہے. قانون اپنا راستہ لے رہا ہے، قانون کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ افواہیں، یہ جھوٹ بولنا بند کریں اور اپنے ملک کو جلانا بند کریں. مریم صاحبہ، اب یہاں پر حکومت کی بھی رسپانسبلٹی ہے، ان پر بھی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. تو ابھی اس وقت جو صورتحال ہے ملک میں بنی ہوئی ہے، بے شک 15 لوگ ہیں، 20 لوگ ہیں، لیکن روڈز بند کر کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. کل بھی پورا دن ہم نے دیکھا کہ جو لوگ دن تک پھنسے ہوئے تھے وہ رات تک بھی پھنسے رہے روڈز کے اوپر. یہاں پر حکومت کی کیا لاہ عمل ہے، کیا اسٹریٹجی ہے، کس طرح سے آگے ٹیکل کیا جائے گا؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، کہیں مس یوز آف فورس نہیں ہوئی. لوگوں کے گھروں میں جا کر، بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے گھروں کو آگے لگائی ہے. ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو آگ لگائی ہے جو باہر اس کا احاطہ ہے. اس کے بعد انسٹالیشن پہ آگے لگائی ہیں. آپ نے خود دیکھا سڑکوں پہ، موٹر وے کی انٹرچینجز پہ آگے. کہیں مس یوز آف فورس ہوئی کیونکہ آگے بچے تھے آگے جو، اور یہ انہوں نے جان بوجھ کر بچوں کے 15-20 بچے، ایوری تھنگ از ان نارمل شیپ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی تھی، یہ گورنمنٹ کا، کیونکہ یہ تو انسائٹ کر رہے تھے نا وائلنس. گورنمنٹ وہ کام نہیں کر سکتی تھی. اور آپ لوگوں نے بیٹھ کے، حالانکہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے کہ آپ ریاستی بلڈنگز کو آگ لگائیں، میٹروز کو آگ لگائیں، موٹر ویز کو آگ لگائیں. یہ کہیں الاؤڈ نہیں ہوتا. یہ تو اپنا ہی نقصان ہے، اپنے ملک کا نقصان ہے. اور یہ اس چیز کا ریئیکشن کہ آپ ایک کرپشن کیس میں کیوں اریسٹ کر لیے، آپ سے کیوں جواب مانگ رہے ہیں، یہ اس قسم کا پروٹیسٹ، یہ بات ہوتی ہے. اچھا مریم صاحبہ، چونکہ آپ نے خود حوالہ بھی دیا، اپنے کیسز لڑے ہیں، آپ ماضی کا حوالہ بھی دے رہی ہیں مریم صاحبہ، اور چونکہ آپ نے کل کچھ جو فوٹیجز ہیں اس کا حوالہ بھی دیا ہے، اور آپ ایک طرف آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ انسٹیگیٹ کرتے رہے ہیں. کل ٹویٹر کے تھرو بھی انہوں نے کیا، کیونکہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا، آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے کیا ہے. ایسے فوٹیجز سامنے ہیں. اب حکومت کا لاہ عمل کیا ہے؟ جو نقصان کل ہوا ہے، جو نقصان اس وقت ہو رہا ہے، جو لوگ سامنے ہیں، ذرا ڈیٹا آپ کے پاس ہے، ادارے آپ کے ساتھ ہیں، کیا کریں گے؟ لاہ عمل کیا ہوگا؟ جس نے بھی نقصان پہنچائے، املاک کو، سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچائے، گھروں کو نقصان پہنچائے، کیا کیا جائے گا؟ شعیب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اور شاہ محمود قریشی تو جو کہہ رہے ہیں، میں اس بات میں جائے بغیر آپ پی ٹی آئی آفیشیل اکاؤنٹس کھول کے دیکھیں کہ ان کے جی بی کے گورنر کیا، سی ایم کیا کہہ رہے ہیں. آپ نکال کے دیکھیں کہ ان کے جو گورنر پنجاب تھے عمر چیمہ صاحب، وہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ ان کی ویڈیوز اینڈ آڈیوز ان کے آفیشیل پی ٹی آئی اکاؤنٹس پہ نکال کر دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ دو موقف کی بات نہیں ہے، یہ فیکٹس کی بات ہے جو کہ اویلیبل موجود، ایویڈنس موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آگ لگائے گا، ملک کو جلائے گا، ملک کی بلڈنگز کو جلائے گا، ایسٹس کو جلائے گا، زیرو ٹالرنس. یہ کوئی اجازت نہیں دی جائے گی، کسی قسم کی نہیں دی جائے گی. بلکہ میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جو موب مینٹلٹی کا رواج ملک کے اندر کھڑا کر کے اس کو پروان چڑھا کر یہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے، اور ہوگی اور ہو رہی ہے. سب کچھ نارمل ہے. انہوں نے بہت انتشار پھیلانے کی کوشش کی کل، لیکن عوام نے اپنا رد عمل. مریم صاحبہ، آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ نارمل ہے، لیکن انٹرنیٹ کی بندش ہے، سوشل میڈیا پر پابندی ایک طرح سے نظر آ رہی ہے. دیکھیں میری بات سنیں، نارمل میں حالات، آپ نے مجھ سے حالات کی بات، ٹھیک ہے، تو سوشل میڈیا پر بھی بتائیں نا مریم صاحبہ کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں انسائٹنگ آف وائلنس ہوگا اس کے لیے قوانین موجود ہیں. اور جہاں انسائٹ کرنے کی، توڑنے کی، جلانے کی کوشش کی جائے گی، ہر چیز قانون کے اندر ہو رہی ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل فیصلہ دیا ہے کہ یہ اریسٹ بھی قانونی ہے. یہ تمام دونوں پارٹیز کو سن کے دیا ہے، وزارت داخلہ کو بھی اور عمران خان صاحب کی پارٹی کو سن کر دیا ہے کہ ہر چیز قانون کے مطابق کی جا رہی ہے اور شہریوں کے تحفظ کے لیے کی جا رہی ہے. جو میں آپ سے نارمل بات کر رہی ہوں کہ یہ کوئی عوامی رد عمل نہیں ہے، یہ موب مینٹلٹی اور موب موبلائزیشن تھی جو کہ عوام نے مسترد کی.
ٹھیک ہے مریم صاحبہ، اب کیونکہ عوام کل سے مشکل میں بھی ہے، انٹرنیٹ سروس معطل ہے اور ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ بھی ایک طرح سے پابندی نظر آ رہی ہے، کب تک انٹرنیٹ کی بندش ختم ہو سکتی ہے؟ میرے پاس ڈیٹیلز اس بارے میں نہیں ہے جی. یہ وزیر وزارت داخلہ اور پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی PTA کا یہ مینڈیٹ ہے. دس ڈزنٹ کم انڈر منسٹری آف انفارمیشن. وزارت داخلہ ان کا آپس میں پالیسی ڈیسیژن. بالکل ٹھیک ہے. اور منسٹر لاسٹلی ایک جملہ ضرور اس پہ اگر آپ کی طرف سے آ جائے کہ گورنمنٹ ان حالات پر کنٹرول کرنے کے لیے کیا سوچ رہی ہے؟ ٹھیک ہے رائیولز ہیں، اپوزیشن، وہ سب بات نہیں اپنی جگہ، لیکن چونکہ زیادہ حکومت کی طرف دیکھا جاتا ہے. There is nothing out of control. This is everything is in control. سارا لوگوں کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ریاست ہے، 22 کروڑ عوام ہے، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے سب کو تحفظ دینا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب چیزیں اپنے. اس وقت بھی یہ آپشن ہے کہ حکومت اور PTI پھر بیٹھیں اور مذاکرات کریں؟ آپشن ہے اس بات پہ عمران خان الیکشنز پر؟ نہیں، وہ تو عدالتی معاملہ ہے، وہ تو عدالتی معاملہ ہے. میں تو انتخابات، یہ جس قسم کا ریاکشن آیا ہے کل، جس طرح آگے لگائی گئی ہے، گراؤ جلاؤ، پولیس والوں کو، وینوں کو مارا گیا، ان کے سر توڑے گئے ہیں، آپ کا مطلب ہے کہ یہ کوئی سیاسی جماعت ہے جن سے کوئی ڈائیلاگ کسی قسم کا ہو سکتا ہے؟ مریم صاحبہ، اس کا مطلب ہے کہ کچھ جو رہنما کہتے ہیں کہ دہشت گرد جماعت ہے، آپ اس پر جا رہی ہیں، اسی موقف پر جا رہی ہیں؟ یہ جو ریاکشن موب مینٹالٹی کا ہے، یہ الیکشنز پہ نہیں آیا، یہ عمران خان کے اریسٹ پہ آیا ہے، القادر کرپشن کیس کے. اس کا مطلب ہے اب ڈائیلاگ کی گنجائش ختم ہو گئی ہے. الیکشن از اے سیپریٹ معاملہ which is also a constitutional. اس پر بات ہو سکتی ہے؟ وہ نہیں، بات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یہ تو جو کمیٹی ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی. دیٹ از ناٹ مائی مینڈیٹ. دیر از اے کمیٹی فارم بائی دا پرائم منسٹر جو کہ یہ کام کر رہی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو پروٹیسٹ ہے اور یہ جو موب موبلائزیشن ہوئی ہے وہ الیکشنز کے اوپر نہیں ہوئی ہے. وہ عمران خان کرپشن کیس میں اریسٹ ہوئے، القادر ٹرسٹ میں بلینز آف زمین کرپشن، اس کے جواب دینے ہیں. اصل مسئلہ یہ تو دینے پڑیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مریم اورنگزیب صاحبہ ساتھ تھیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ موب مینٹالٹی ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ایسے ہوا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے کہا کہ حالات کنٹرول میں ہیں. اس وقت ایسا کوئی مسئلہ آپ کو سڑکوں پر نظر نہیں آ رہا. لیٹس سی، آج چونکہ ظاہر ہے عمران خان صاحب پر جو 2 اہم کیسز ہیں، جس میں ایک توشہ خانہ ہے اور ایک جس میں وہ اریسٹ ہوئے ہیں القادر یونیورسٹی، اس کے حوالے سے سماعت ہونی ہے، پولیس لائنز میں ہونی ہے، جہاں پر جس کو اس وقت عدالت کا ایک مقام بنایا گیا، عدالت وہاں پہ شفٹ ہوئی ہے. لیٹس سی آج دن بھر کس طرح سے اپڈیٹس آتے ہیں. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم صرف ایک بات کر سکتے ہیں کہ حالات بہتر ہونے چاہیے ملک کے، وہ سیاسی ہوں، وہ معاشی ہوں، ہر لحاظ سے بڑھنا ہے ہمیں. بریک کلوزنگ کی طرف، ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.